تقرضهم ذات الشمال. او سورج تیرا جس طرح کا روٹ ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تمام تیری دھوپ جو ہے وہ مغرب تک، جب تک تو غروب نہیں ہو جاتا تمام دنیا پر تیری دھوپ رہتی ہے، تیرا جو روشنی ہے وہ تمام جگہوں پر رہتی ہے. لیکن میں تیرا خالق ہو کر تجھے یہ آرڈر کرتا ہوں کہ میرے ولی یہاں پر غار میں آرام کر رہے ہیں، تو جب شمال سے ہو تو وہاں سے بھی سرک جایا کر، جب تو غروب ہو رہا ہو تو زمین میں آ کے وہاں سے بھی سرک جایا کر. ان ولیوں کے لیے خدا نے روٹ چینج کر دیا. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سورج مشرق سے کیسے مغرب سے کیسے طلوع ہو گیا. خدا کی قسم میرے محبوب اشارہ کریں تو سورج تو کیا چاند بھی مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب آپ کی نماز قضا ہوئی آپ نے انگلی سے اشارہ فرما دیا تو قرآن نے اس چیز کی گواہی دی کہ محبوب آپ سے پہلے میں نے آپ کے جو آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے امتوں کے لیے اگر سورج کا روٹ چینج کر دیا تھا تو کیا خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنا مغرب سے سورج طلوع. یہ کمال ہے اللہ کے بندوں کا. اور یہاں پر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ. وہ جو کتا تھا وہ اس چوکٹ پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا، یہاں پہ لفظ قلبہم فرمایا، حالانکہ مخلوق تو رب کی ہے، یہ کتا تو رب نے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر نسبت رب نے ان ولیوں کی طرف کر کے بتا دیا کہ جب کوئی پیر کے دربار پہ جاؤ، پیر سے ملنے جاؤ تو اگر پیر کو یہ کہا جائے کہ میرے پیرا دیتا ہے تو شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام کرنا اللہ کی سنت ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم بڑا شارٹ ہے. ایک کرامت سرکار کی عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم ہر مہینے میاں صاحب کا جب وصال ہو گیا تو ہر مہینے والد گرامی کے ساتھ یعنی میرے دادا جی حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہر مہینے یہاں پر 3 دن قیام کیا کرتے تھے. لوگ تو آپ کی کرامات، حضرت صاحب کی کرامات کتابوں میں پڑھتے ہیں، میرا گھرانہ وہ ہے جس نے آپ کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی آئے، آ کر انہوں نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں، 12 سال ہو گئے ہیں میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مل جائے. میاں صاحب حضرت صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. وہ پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، حضور دعا فرمائیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. آپ 1 دفعہ توقف فرمایا، 2 دفعہ توقف فرمایا. میرے والد گرامی بتاتے ہیں کہ آپ ریاکاری کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے بس 1 دفعہ عرض کر دی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. لیکن وہ بابا جی آپ کے حضور اتنا گڑ گڑائے، آپ نے اپنے بیلیوں کو بلایا اور کہا اس بابے کو باہر نکال دو. وہ بابا شاید یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دعا فرمائیں ہاتھ اٹھا کر. تو میرے والد گرامی بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بہت کم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. کیوں؟ میرے پیر کا یہ مقام تھا، یہ رتبہ تھا
کہ آپ کو لب ہلانے نہیں پڑتے تھے، ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے تھے، کسی بھی چیز کی دعا دل میں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے۔ وہ اور ولی ہوں گے جن کو لب ہلانے پڑتے ہوں گے، وہ اور ولی ہوں گے جن کو ہاتھ اٹھانے پڑتے ہوں گے۔ میرے حضرت صاحب کا یہ مقام تھا کہ آپ دل میں ارادہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا تھا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے ولی بھی موجود ہیں جن کو ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، جن کو لب ہلانے نہیں پڑے، وہ دل میں ارادہ کریں اللہ تعالیٰ اس ارادے کو ہی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آواز آندی پئی تانوں سارے بیلیاں نوں بڑی بڑی تسی اپنے گھر چ آئے ہو تے بڑی بڑی تانوں مبارکاں اور بڑی بڑی خوشی کہ اے جڑی بیماری اج کل چل رہی ہے چھوت دی، او دے باوجود بیلی ماشاءاللہ چند ایک آئے نے، انہیں تو نہیں آئے جنہیں میں سوچ رہا سا، تے انشاءاللہ پھر صبح کچھ آ جان گے۔ اگے جی میں اپنا طریقہ ہوں سی کہ آپاں عرس ایک دن دا ہوں سی راتی تے سویرے، سارے نوں یاد ہی ہے۔ پھر اسی یہ کیتا کہ بندے جدوں اتنے پورے نہیں آتے سن تے کسی قسم دی او تعلیم بھی لے کے نہیں جدوں جاندے سن اتوں، کیونکہ علماء الحمدللہ حضرت صاحب دے کر دے جس طرح ماشاءاللہ صدیقی صاحب انہیں خطاب فرما رہے سن کہ انہاں دے دادا جی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے والد گرامی عبدالتواب صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے محبت رکھتے سن۔ شرکپور شریف حضرت کرما والا شریف یہ چیزاں نے، اور آخری دنوں دے وچ بھی مجھے پتہ لگا، میں تو ملک چ نہیں سا ادوں، کہ لنگر شریف بڑے شوق نال کھاندے سن، جو بھی پکیا ہوندا سی وہ دے وچ یہ نہیں سن کرتے، کہ بڑے انہاں دا ایک محبت سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں جنت فردوس دے وچ اعلیٰ مقام حاصل فرمائے۔ اس تو بعد میں گلاں تو بڑیاں کرنا چاہتا سانج بیلیاں نال، کیونکہ جڑا نا صبح پھر بڑے سارے لوگ آ جاندے نے ادھروں ادھروں، تے میں چاہتا سا بھی اپنے ٹھڈ دیاں گلاں آپاں دوویں میں تے تسی آپاں سانجیاں کر لئیے۔ تے ہن اے وے کہ اس وقت گزر گیا اور بڑے وقت دی پابندی ضروری سی۔ میں ایک دو دفعہ قاری مشتاق صاحب وال بھی توجہ کیتی ہے کہ وہ اگر لے لین تو وہ ٹھیک رہ جاتا کم۔ حضرت نے بڑا زبردست بیان فرمایا، ایک گل میں بھی تمہیں سنا دینا، شاید تسی سنی ہوئے پہلے بھی۔ حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے عرس پاک دی محفل تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ دے سجادہ نشین حضرت ثانی لاسانی رحمت اللہ علیہ
اتنے موجود سن اور سجادہ نشین سن شرک شریف تے. اتنے ایک نعت خاں ہوندا سی, تسی ضرور سنیا ہونا, جڑے تھوڑے سیانے عمراں دے نے, اصغر علی اصغر آسی. سنیا کسے نے؟ ہاں سنیا ہے. تے وہ آ کے تے انہیں حضور میاں غلام اللہ صاحب ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کول جا کے آکھیا کہ کسی جڑا اسٹیج سیکٹری سی انہوں آکھیا کہ بھی میں نعت پڑھنی. تو وہ داڑھی مچھاں مونٹ سی, نہ داڑھی سی نہ مچھاں سن. تے اس گل دے اتنے تے شرک شریف دا جڑا پروٹوکول جڑا اس دا سلسلہ ہے وہ بڑا سخت ہے. وہ چوچی رون لگ پیا, پاسے کی کرن جوگا سی, بڑا ہی رویا بڑا ہی رویا. حضرت صاحب آ کے اتنے موجود سن. آپ نے انہوں آواز ماری کہ ادھر آ میری گل سن. وہ آ گیا. آپ نے آخیا بڑا دل کرتا نعت پڑھن. انہیں آخیا جی بڑا دل کرتا ہے. آپ نے آخیا بھی جے میں نعت تیرے کو اتنے پڑھوا دیاں داڑھی رکھیں گا؟ کرنا میں داڑھی رکھاں گا, تسی کسے طریقے نال مینوں اتنے حاضری اس سٹیج تے لوا دیو. بڑا دل ٹوٹا سی. حضرت صاحب اگے ہوئے ودے, حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا حضرت صاحب جی یہ بیلی نعت پڑھ لین دیو, اگوں داڑھی رکھ لے گا. حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کہا شاہ جی تمہیں پتہ نہیں ساڈا اتنے کی سلسلہ ہے, ساڈا اتنے کی انتظام ہے. حضور میاں صاحب دے وقت تو ہولی جے کان دے وچ آپ نے فرمایا حضرت صاحب جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے لئیے کہ می بینم رخ دلدار می دیدم. پھر آپ فرماندے ہیں سن بھئی کچھ لوگوں زندگی ایک بار نبی پاک دی زیارت ہوتی ہے, کچھاں نوں سالاں ہوندی, کچھاں نوں مہینیاں ہوندی, تے کچھاں نوں ہر رات ہوندی. آپ نے فرمایا کچھ کوئی تو ایسے بھی ہوندے نے جنہ دا سوئچ ہر وقت ہی لگا ہوندا ہے. ہن اتھے حضرت صاحب کیا ستے سن محفل وچ, یہ تعلق دی گل ہے. تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان آپ عطا فرمائی سی کہ حضور میاں صاحب دے فیض نظر نال, اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ دے فیض نظر نال آپ آندے ہوندے سن کہ مینوں قیامت دے بارے میں کوئی گل نہیں کردا, اللہ کریم نے میری اکھاں تو کوئی شے اولے نہیں رکھی. اور یہ صورتحال سی کہ آپ ہر وقت حالت حضوری چ رہندے سن. اور جنہوں آکھیا سی کہ بھئی وہ بابا جڑا ضد کردا سی تے آپ نے آکھیا مارو یہ دے چکے باہر باہر کٹ دیو, مارو یہ سور دے منہ تے. وہ کوئی ہور بندہ نہیں سی جنہیں انہوں ماریا تے کڈیا وہ بابے نوں, وہ آ بابا رمضانی بیٹھا دے اے بیٹھا. حضرت صاحب کی خدمت کی تھی, ہن بھی خدمت کر رہے ہیں, اور پہلے بھی انہوں نے حضرت صاحب لے آخری 14 سال کے 15 سال جی. اور ہن گلاں تے بڑیاں نے, اور کچھ گلاں دسنیاں بھی سن تانوں کہ اپنی یہ جڑی خانقاہ ہے ماشاءاللہ مثالی ہے, اینوں ہور بہتر کیویں کریے. کچھ لوگ شرارتاں پہ کرتے ہیں, وہ شرارتاں کیویں روکیے تانوں نہیں سمجھ لگ رہی, لیکن میں تہاڈے نال گلاں کٹھیاں کرنا چاہنا, میں تانوں دسنا چاہنا کہ کہڑے لوگ شرارتاں کرتے ہیں اور آپ کیویں اس تو بچیے. عقیدہ اور نسبت اتنے گل کرنا چاہنا. اگر کل مینوں ٹائم دیتا, کیونکہ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا, میں کچھ امراض نے مینوں بے وجہ تو بار بار گزرخانے بھی جانا پیندا ہے, تو میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا. اگر یہ اچھا ہوئے میں آواں مینوں دے دیو اپنا کی نہ ہے وقت, میں تہاڈے نال گلاں باتاں کر لواں, اور اس تو بعد
جڑا ہے نا اگر میں وضو تازہ کرنا ہوئے میں دوبارہ چلا جاؤں وضو تازہ کر کے پھر آ جاؤں. ایک کل پھر ایک مہربانی ہو جائے. اچھا کل اپنا ایک اور حضرت اگر کل تشریف لے آن تو ٹائم ضرور دینا ہے آپ نو. تے دوسرا اپنا بیلی ایک کراچیوں آیا وہ نام ہے عابد حسین صاحب. پتا نہیں مفتی ہو گیا سن کہ نہیں. ادو پڑھتے سن جو نواں نواں اپنے بیلی اتنے بیٹھے نے. کی نام ہے محمد حسین صاحب زادے نے. وہ بھی پڑھے لکھے نہیں مفتی نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے بھی کچھ وقت صبح 9 بجے شروع کر دینا اور اختتام دا وقت ہوئے گا کل 2 بجے. 2 بجے تو بعد اتنے اذان ہوئے گی اور پھر نماز ہوئے گی اور 2 بجے اختتام کل ہو جانا ہے انشاءاللہ. 2 بجے اس حساب نال کچھ بیلیاں نے سلسلے داخل ہونا ہے. نہیں کوئی وقت نہیں. کچھ بیلیاں نے سلسلے داخل ہونا ہے. کچھ بیلیاں نے اسی صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں. ایک اور کرامت صاحب دی کہ آپ دے خاندان وچ مڈ لا تو نہ کوئی کدی رافضی ہوا ہے نہ کدی کوئی خارجی ہوا ہے. جو بھی معاملات رہا ہے نہ خوارج نال اگر آپ نے کسی صورت انہوں نے گل کی تو انہوں دی اصلاح واسطے کی بلکہ آپ نے مرزیاں دے واسطے بھی ایک باری ایک بندہ آیا تو اتنے مرزئی آئے 10 پھر جی ملنا چاہتے ہیں. آپ نے آخیا انہوں بلا لو وہ آ گئے. اس تو بعد چلے گئے. علماء چونکہ علماء ہوں نے علم بڑی چیز ہے. انہوں نے پے در پے جڑے نہ کھے صاحب نے کی کیتا ہے کی کیتا ہے نہیں کرنا چاہیے سی انج نہیں کرنا چاہیے سی. آپ نے چند علماء نو بلا لیا آخیا اتنے بہ جاؤ. آخیا کہ تسی میرے تے اعتراض کرتے پے ہو میں دساں انہوں نے کی گلاں کیتیاں سن. میں انہوں نے آخیا سی بھئی یہ دسو سچے نبی دیاں کی نشانیاں نے. وہ آکھن لگے جی سانوں تو نہیں پتہ. آپ فرمان لگے سچا نبی کسی کو پڑھ کے نہیں آندا وہ امی ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نو تعلیم دیندا ہے. نبی درساں چ نہیں پڑھدا وہ تو درساں وچ ہی پڑھیا سی نا. سچا نبی طاقت دیاں دعاواں نہیں کھاندا. اللہ تعالیٰ نے خود انہوں او دے فیض دے نال او دی سب معاملات دا کیتا سی. تے سچا نبی جتھے ایک غسل خانے چ مریا سی مال روڈ لاہور دے اتے. وہ سارے پریشان ہو گئے. حضرت صاحب نے آخیا وہ بیلیہ پریشان ہو گئے تے انہاں وچوں 4 جنیاں نے تے کلمہ پڑھ رہا اتھے ہی. 2-3 دڑبڑ ہو گئے تے باقی جڑے نے مرزئی رہے. چل مولویہ تو دس دے تو انہاں بھی کدی کام کیتا ہے. یہ آپ دی شان سے. بہرحال وقت بہت ہو گیا. میں چاہنا ہوں آرام کرو. صبح 9 بجے محفل شروع ہو کے 2 بجے انشاءاللہ دعا ہوئے گی. اور میں بھی چاہنا تھوڑے نال گلاں کرنا کل کچھ گلاں کرنا چاہنا کیونکہ میرے تو نہ کوئی دوست ہے نہ یار ہے. میرے تو بیلی نے میرے تو تسی ہو. اور یقین جانو کل بڑے سارے لوگ اتنے آ کے بہ جان گے. میرا واسطہ اتنے بہن والے نال اونا نہیں جنہ تھلے بہن والے واسطے. تے بہرحال حاجی شریف صاحب بہاول نگر والے انہوں دی اہلیہ دا انتقال ہو گیا ہے. اسی طرح کراچی تو جمیل رٹھور صاحب دے بھائی وہ بیلی سی اتوں دا وہ دا وصال ہو گیا. پھر انہوں دی والدہ دا وصال ہو گیا. پھر ایتھے کوٹ صوفیاں دے وچ صادق اپنا پرانا بیلی سی او دا والد اور او دا دادا ہندوستان تو حضرت صاحب دے خادم سن. انہوں دی اہلیہ دا بھی انتقال ہو گیا. پچھلے سال جس طرح کہ
عبدالتواب صدیقی رحمت اللہ علیہ انہوں کا بھی وصال ہو گیا. آپ انہاں سارے واسطے فاتحہ پڑھیے, اس تو بعد درود و سلام اور پھر دعا جڑا بھی کر دے قاری صاحب کر دیں گے. فاتحہ شریف پڑھیے. ہوں تسی درود و سلام پڑھا لو تو میں چلا, میرے کو بیاہ نہیں جانا پیا انشاءاللہ. کل پھر میں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ, صلوات اللہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ, آقا میں جہاں کہیں ہوا ہوں, تیرے نام سے سوالی, آقا تیری رحمتوں نے بڑھ کر میری آبرو بچا لی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. یا الہی صدیقہ ذکر رسول, یہ سلام آج جانا ہو قبول. سارے بیلی تشریف رکھو. حاجی رمضان صاحب دعا فرمان گے. مائک اتھے لے
سارے بیلی اول و آخر درود شریف ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حاجی رمضان صاحب سے مل کر دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خدایا عبد شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راگن قبول شب روز در عشق حضر بیدار ہما عمر در وصل احمد گزار حیاتی مماتی ہما وقت واتا کن وصال مرا مصطفیٰ نگار مغیرت تو فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بس و بس نگاہ در مارا دراہ خطا خطا در گزارو ثواب امنما. اے خاصا نے رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے آج وقت پڑا زہمہ جوری برآمد جانے عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم تو ابر رحمتی آنبے کے گاہے کنی برحال لب خوشکا نگاہ ہمام انبیاء در پناہ تو اند مقیم درے بارگاہ تو اند تو مہر منیری ہما اخترند سلطان ملکی ہما چاکرند کلو ولی اللہ قدمم واجنی علا قدم النبی بدر الکمال گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. وز برائے حضرت خواجہ امیر الدین ولی آنکتوں خضرست پیر کامل مرد جلی. وز برائے حضرت شیر محمد بدر عید آنکھ آتے گے محبت کر دو بسم اللہ ہر کے دی. وز برائے حضرت سیدنا سید محمد اسماعیل رحمت للعالمین آسن جمیل نور چشم مصطفیٰ سید علی مقام مین واد لطف خاص و فیض عام. ظاہر باطن ہو برائے خدا چاہیں خدا سے نہ سوائے خدا دیدہ بینا اور کے منہ تن محو تجلا رہے روح و بدن. اے میرے مولا میرے والی ولی کر ہم سب کو طفیل نبی و ولی اور جو مسلمان بھائی ہیں میرے اپنے فضل سے رتبہ دے. تو سخی تیرا سخی دربار ہے ہو نظر رحمت و بیڑا پار ہے. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خن. شفا بیماراں خلاصی قرضداراں فتح اسلام شکست کفار. یا اللہ کریم جو پڑھایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کیتا قبول تے مقبول فرما. یا اللہ کریم میرے پیران دی صحت عادلہ اور کاملہ عطا فرما. سر شیطان حاسد حسد رب کریم محفوظ فرما. لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں خالی آئین در تو موڑ دے نہیں خیر فقیران نو پا دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی محمد و آلہ ہی و صحابہ ہی و ذریاتہ ہی آمین اجمعین.
ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਵੇਰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।